اگر آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، لاکھ روپے حرام کے ہیں، سود کے ہیں، تو اب آپ سود سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 90,000 ادھر ادھر فقیروں کو دے دو ان کو، اور 10,000 اپنے پاس چھوڑو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، سمجھے؟ فوراً پورا نہ دو کہ تمہارے گھر میں جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ بیوی کہے گی کہ یہ کیسا بغیرت مولوی تھا، کیسا دین تھا جس نے نوالا روٹی بھی ہمارے منہ سے چھینا، تم نے پیسہ سارا اٹھا رکھ کر کے دے دیا۔ اس لیے دین کو گالیاں نہ دلواؤ، اللہ رسول کو گالیاں نہ دلواؤ، بہتر یہ ہے کہ اس میں سے 10 اپنے پاس رکھو، اور جیسے جیسے پھر حلال کمائی پہ آپ لگ گئے، 10,000 آپ کے پاس آ گئے تو حلال کمائی میں سے بھی 10,000 نکالو، اب حرام سے مکمل آپ کی جان چھوڑ گئی۔ سمجھتا؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ اب یمن والے کہتے تھے کہ جی ہم جائیں گے وہ ہم پر اللہ سارا کام کر دے گا، سمجھے بھائی، حج کی جوانہ کرے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ دن آتے ہیں مولوی صاحب دن آتے ہیں، میں یتیم گزرا ہوں مولوی صاحب، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، بس جا کر کے کوٹ لالو دریا خان مری میں آج بھی وہ ساتھی موجود ہے، یہ مدینۃ العلوم مدرسہ، یہ اس کے اللہ کا اتھل کا، یہ مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، کئی لوگ پڑھتے تھے، ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، میں یتیم تھا تو میں ناڑا بناتا تھا، یہ سندھی ناڑا بناتے، سندھی میں کہتے اگٹ ویکو اگٹ، سمجھے؟ تو یہ بناتا تھا، 4 تولہ لے کر کے خاص قسم کا ناڑا بنتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، 3-4 بناتا تھا، لے جاتا تھا اتوار بازار لگ جاتا تھا، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اس طرح کہتا تھا ابا اگٹ ویکو اگٹ، اگٹ ویکو اگٹ، اگٹ ویکو اگٹ، یعنی بیچنے کے لیے۔ تو وہ ناڑے ہم بیچتے تھے 8 روپے میں، سمجھے؟ 2 روپے کا دھاگا ہوتا تھا، 8 آنے کے ہوتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تولہ 4 تولے کا ہوتا تھا، 6 روپے ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ کیا اتنی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، جمعے میں 8-10 روپے میرے لیے بچت ہوتا، رات دن وہ بناتا تھا، سمجھ شریف میں، اور پھر اتوار کو جب وہ تھوڑے پیسے ملتے تھے 8-10 روپے، تو اس میں سے ایک لائی خریدتا تھا، 8 آنے کا یا روپے کا کوئی لائی جانتے ہو؟ ارے چاول اور گڑ کو ملا کر کے بناتے ہیں، چاول اور گڑ سے، تو وہ لائی لے کر کے ایک نہر تھی، سمجھے جان، اس نہر کے قریب سے پھر جا کر کے راستے پر اس سے تھوڑا سا لیا، منہ میں چباؤ، ادھر تک جاؤ، پھر دوسرا لے لو، چباؤ، 3-4 کلومیٹر لائی کھا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، لائی کھا رہا ہے۔ اب وہاں سے میں اسپیشل گاڑی میں مجھے منت مانی کر کے لے جاتے جلسوں میں، وہاں سے گزرتا ہوں تو روتا ہوں کہ پروردگار وہ دن بھی تھے۔ یتیمی ایک لعنت ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوراب میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے، یہ لڑکوں نے بلوچستان والا دیکھا ہوگا، یہاں سے کوئٹہ جاتے الٹے ہاتھ پر یہ قلعہ آتا ہے، ایف سی والوں کا قلعہ ہے۔ اس قلعے میں میں نے محنت مزدوری کی، میرے ہاتھ پہ ورم آ گئے تھے، دوسروں کو 30 روپے روزانہ ملتے تھے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ 5-6 روپے دیتے تھے۔ میں ٹھیکیدار کے پاس گیا، میں نے کہا میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اب اس قلعے سے گزرتا ہوں تو سلام، سمجھے؟ قلعے سے اب یہ ہے کہ اسپیشل گاڑی میں گھومتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں، تو دس سات بہم تیر شے، بولو 10 سات بہم تیر شے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔